أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز طلباء اور دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب دین کی نسبت سے، علم کی نسبت سے یہاں پر جمع ہے، بلکہ ہر ہفتے ہمارا یہ مختصر اجتماع ہوتا ہے۔ علم یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، تحفہ خداوندی ہے۔ اس علم کی بنا پر ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ میں تفصیل موجود ہے، طلبہ جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں، قرآن اور احادیث مبارکہ میں علم کے فضائل آئے ہیں۔ تو فضائل بیان کرنا اس مجلس میں مقصود نہیں ہے، وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ چونکہ ہم اور آپ طلبہ ہیں اور آپ نے اپنے لیے طلب علم کا راستہ چنا ہے، تو ضروری ہے حصول علم کے لیے ایک بات
کہ علم کے حصول کے لیے یکسوئی پیدا کی جائے، یکسوئی کے ساتھ، خوب یکسوئی اور محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ دنیا کا بھی کوئی کام، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو یا کوئی بھی لائن ہو، اس میں بھی انسان اس وقت تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کمال تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک انسان اس کو یکسوئی، دل جمعی اور محنت سے نہ کرے۔ لیکن جو انسان چاہے جس لائن میں بھی ہو، اس کو محنت کے ساتھ کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اب انسان چاہے جس راستے میں بھی، اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ جو محنت، مجاہدہ اختیار کرے گا ہمارے راستے میں، تو ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، رہنمائی ہوگی۔ آپ جس بھی شعبے کو دیکھ لیں، ہر شعبے میں وہی انسان کمال تک پہنچا ہے جس نے اس میں محنت کی ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہے، درس و تدریس کا میدان ہے، دعوت و تبلیغ کا میدان ہے، تصوف و سلوک کا میدان ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہے، کوئی بھی راستہ ہے، دینی راستہ ہے، میدان ہے۔ لیکن آپ ان افراد کو کمال تک پہنچا ہوا دیکھیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے اس مشن میں، اپنے اس مقصد میں لگا دی۔ جو انسان جس کام میں لگ جائے، اس کی اہمیت کو سمجھ جائے اور اس میں خوب محنت کرے، پھر اللہ پاک اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یکسوئی ضروری ہے، اور یہ علم، یہ میراث نبوی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہے۔ آپ انبیاء کے وارث بننے جا رہے ہیں، علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کی لائن میں بھی بغیر محنت کے انسان کچھ نہیں حاصل کر سکتا، چاہے وہ دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ہنر سیکھ رہا ہے، کوئی بھی میدان ہے۔ آپ دنیاوی میدان بھی دیکھ لیں نا، کوئی ہنر کا ہو، چاہے کوئی کارپینٹنگ کا ہو، کس کو تلاش کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی اس میں ماہر فن کو بلاؤ۔ تو جب دنیا کا کام بھی بغیر محنت، یکسوئی، دل جمعی کے نہیں آتا، یاد رکھے جو طالب علم شوق سے اور یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھتا، علم حاصل نہیں کرتا، پھر علم نہیں آتا۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے حدیث کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، اور فرماتے تھے کہ یہ علم بڑا بخیل ہے، یہ علم بڑا بخیل ہے، یہ تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو پورا کے پورا اس کے حوالے نہ کر دو۔ لیکن آج کا طالب علم چھٹی بھی کرنا چاہتا ہے، موبائل کا شغل بھی رکھتا ہے، دوست بھی اچھے خاصے تعداد میں رکھتا ہے، اور صرف دوست رکھتا نہیں، دوستی نبھانا بھی چاہتا ہے۔ گھر کے معاملات میں اگر کوئی شادی بیاہ کی تقریب آ گئی، گاؤں جانا آ گیا، سب سے پیش وہ طالب علم ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کے کام آ گئے، اس میں پیش وہ طالب علم ہوتا ہے۔ تو اگر میں موبائل کے استعمال کرتے ہوئے، اپنے دوستوں کی ایک بڑی تعداد رکھتے ہوئے، جس میں کچھ دوست تو ماشاءاللہ بالمشافہ ہوں گے، کچھ درسگاہ کے ہوں گے، کچھ مدرسے کے ہوں گے، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا،
اس لیے کہ کلاس کے دوست الگ ہوتے ہیں، دوسری کلاسوں کے الگ ہوتے ہیں، مدرسے کے الگ ہوں گے، دوسرے مدارس کے الگ ہوں گے، محلے کے الگ ہوں گے، فیس بک کے الگ ہوں گے، واٹس ایپ کے الگ ہوں گے، مختلف ماشاءاللہ۔ دوست رکھتے ہوئے بھی ہم علم مضبوط چاہتے ہیں، موبائل کے بھرپور استعمال کے ساتھ ہم علم مضبوط چاہتے ہیں، اور دیگر بہت سارے دھندے ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کے ساتھ علم نہیں آتا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے تو یہی سنا اور یہی سیکھا ہے کہ علم تب تک نہیں آتا جب تک انسان اس کے لیے اپنے آپ کو یکسو نہ کر دے، تمام کاموں سے فارغ نہ کر دے۔ بالکل تعلیمی ایام میں دور، موبائل سے دور، دوستیوں سے دور، تعلقات سے دور، تب جا کر شاید علم آ جائے۔ اپنے اکابرین کے حالات کو پڑھ لیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اکابرین کی آپ طالب علمی کے حالات پڑھ لیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جو خطوط آتے تھے، غالباً حضرت تھانوی نے لکھا، تو میں وہ خطوط ایک گڑھا تھا یا ایک صندوق تھا، میں اس میں ڈالتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، میں وہ خط پڑھتا بھی نہیں تھا۔ گھر سے آتے تھے، گاؤں سے آتے تھے، خط میں کوئی ایسی بات ہو جس سے علم کی یکسوئی ختم ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں خط نہیں پڑھتا تھا، میں رکھ لیتا تھا۔ جب سالانہ امتحان ہوتا تھا، سال کا اختتام ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اگلے دن میں وہ تمام خطوط نکالتا اور وہ پڑھتا۔ کسی میں خبر ہوتی فلاں کا انتقال ہو گیا، کسی میں خبر ہوتی فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، کسی میں شادی کی خبر ہوتی، کسی میں غم کی خبر ہوتی، مختلف اطلاعات ہوتی۔ پھر جب میں سالانہ تعطیلات پر اپنے علاقے جاتا تو پھر جا کر خوشی والوں کو مبارکباد دیتا، کسی کا غم ہوتا ان سے تعزیت کرتا، پھر وہ سارے معاملات میں اس وقت نپٹاتا تھا۔ وہ خط بھی میں نہیں پڑھتا تھا دوران سال، علم کی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ اور آج طالب علم موبائل اس جیب میں، ہم کہتے ہیں بھئی موبائل بھی چلو مت لاؤ، مدرسے میں منع ہے، پھر بھی لا رہے ہیں، اگر کوئی ضروری کام ہے آپ دفتر میں جمع کرائیں، جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وائبریشن محسوس ہوئی، بیل تو بند کی ہے، فوراً نکالا، فلاں کا فلاں دوست کا میسیج آیا ہے، فلاں دوست کا میسیج آیا ہے، تکرار کر رہا ہوں، ہر سیکنڈ بعد تکرار میں موبائل نکال کے میسیج کر رہا ہوں۔ علم ہے، علم کے ساتھ مذاق ہے، یقین جانیے علم کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا موبائل رکھ کے یہ شغل اور دوستیاں یاریاں پال کر میں عالم بن جاؤں گا۔ یہ قیادت تو مہارت تو جنوب، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے اساتذہ سے یہی سنا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی دوستی کا مرض اگر طالب علم میں ہے تو پھر علم نہیں آئے گا۔ دوستی کے مرض سے دور رہو، اس کو مرض قرار دیتے تھے، اور یہ مرض ہے۔ آج اس مرض میں ہم مبتلا ہیں۔ کلاس کے دوست تو اپنی جگہ، دوسری کلاسوں کے بھی میرے دوست ہیں، دوسرے مدرسے کے بھی جو میرے دوست ہیں، فلاں مدرسے میں فلاں میں، بلکہ یہاں جو پڑھتے تھے اب مدرسہ چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں، ان سے بھی ہماری دوستی الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی تو مجھے کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری نظر سے معاملات گزرتے ہیں۔ وہ طلبہ جو کوئی 4 سال پہلے مدرسہ چھوڑ چکا ہے، کوئی 6 سال پہلے مدرسہ چھوڑ چکا ہے، کوئی بے ادبی کی بنیاد پہ چھوڑ چکا ہے، کوئی چھوڑ چکا ہے، لیکن آج کے موجودہ طالب علم کی اس سے اپنا رشتہ اور دوستی برقرار ہے۔ شاید خیالات کا اور اطلاعات کا تبادلہ خیال بھی یقیناً ہوتا ہوگا۔ میں طالب علم ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہوں۔ طالب علمی اس طرح ہوتی ہے، موبائل ہر وقت جیب میں ہے، اس کی فکر زیادہ ہے،
صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں اپنے موبائل میں میسیجز کی لائن چیک کرتا ہوں، فلاں کے میسیج آئے، گروپ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کلاسوں کے خفیہ طور پر، اس چیز کی تو اجازت نہیں ہے لیکن ہمارے علم میں باتیں آتی ہیں، ہر کلاس والوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی علمی لیاقت اور قابلیت کا مظاہرہ بھی اس پہ کرتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، آپ یقیناً کرتے ہیں، اچھی اچھی پوسٹیں ہیں، علمی پیغامات ہیں، علمی پیغامات ہیں، اور شاید علمی نام سے گروپ بھی بنے ہوئے ہوں، جیسے بعض بناتے ہیں نا حدیقۃ العلم فلاں فلاں فلاں، میں ایک علمی سلسلہ میں علم پھیلا رہا ہوں، میں علم پہ، آج ہم واٹس ایپ ہی علم پھیلا رہے ہیں، فیس بک ہی دانشور آج ہم بن رہے ہیں۔ تو ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی تھی 2 باتوں میں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں، علم کے لیے یکسوئی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹیں گی تب جا کر کچھ علم آئے گا، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، آپ پورا اپنا آپ سپرد کریں گے تب جا کر وہ تھوڑا سا دے گا، ورنہ وہ تھوڑا سا بھی نہیں دے گا، تھوڑا سا بھی نہیں دے گا، آپ پورا اپنا آپ اس کے سپرد کریں گے تب وہ جا کر تھوڑا سا حصہ دے گا۔ امام غزالی، امام رازی رحمہم اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اس طرح تھوڑی بن گئے بیٹھے بٹھائے کہ دوسرے مشغلے بھی تھے اور اتنے مضبوط عالم بن گئے، ایسا نہیں تھا۔ جب علم کے راستے کے لیے، حصول علم کے لیے لوگ چل پڑے، پھر باقی چیزوں کے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ لیکن آج کے طالب علم کے بہت سارے بکھیڑے ہیں، بہت سارے شوق ہم نے پالے ہوئے ہیں، بہت سارے شوق آج میں نے پالے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں طالب علم بھی ہوں، میں طالب علم بھی ہوں۔ دوستیاں، یاریاں، موبائل، تعلقات، اس چیز کے ہوتے ہوئے میں حصول علم کے خواب دیکھ رہا ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ جو طالب علم مان کر چلتا ہے، ادارے کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، اللہ پاک اسے کامیابی عطا کرتے ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا محرومی کا باعث، طالب علم کی محرومی کا باعث اور سبب میں عرض کر رہا ہوں، وہ نہ ماننے کی صفت ہے، عدم اعتماد کی صفت ہے، بد اعتمادی۔ ادارے نے کوئی اصول بنا لیا کہ بھئی بال چھوٹے رکھے، دیکھیں نا، ایک انسان ایک دنیاوی ادارے میں بھی جاتا ہے، میں ایک دفتر میں ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہوں، وہ ادارہ مجھے رکھتا ہے، وہ اپنے اصول بتائے گا نا کہ بھئی آپ کو صبح یہ لباس پہن کے آنا ہے، یہ جوتے پہن کے آنا ہے، اتنے بجے آنا ہے۔ وہاں میں اپنی منمانی کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں، یہ ہمت میں رکھتا ہوں، یہ جرت۔ بھئی میں نے جب ایک ادارے میں، یہ مقصد یہ ان سے منسلک ہو گیا، تو اب میں ان کے ہر اصول ماننے کا پابند ہوں۔ اگر نہیں ماننا تھا تو میں شروع میں انکار کر دوں یا شروع میں بتاؤں گا، وہ اسی وقت فارغ کر دیں گے۔ تو کیا طالب علمی، یہ مدرسہ، یہ اتنا ہلکا ہے، اس کو آج میں اتنا ہلکا لے رہا ہوں کہ یہاں داخلہ لے لو، پھر منمانی اپنی کرنا، پھر اصول تمہارے اپنے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہیں پر چلے نرمی ہو بھی کسی ادارے میں اور طالب علم اپنی منمانی کرے گا بھی، وہ تب بھی نقصان اٹھائے گا۔ اگر کسی ادارے میں نرمی ہو بھی، مزاجن نرمی ہو، چلیں وہ ادارے والے کچھ نہیں کہہ رہے، باس پرس نہیں کر رہے، لیکن ان کا اپنا ایک اصول ہے، انہوں نے مقرر کیا ہے، وہ آپ سے تاخیر پہ چلیں کچھ نہیں پوچھ رہے، وہ آپ سے بالوں پہ کچھ نہیں پوچھ رہے، لیکن ان کا اصول ہے بالفرض، کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی، لیکن میں نرمی کا فائدہ اٹھا کر یا نرمی کی وجہ سے وہ اصول توڑ رہا ہوں اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی باس پرس نہیں، تادیب نہیں، اس کے باوجود یاد رکھ کے میں نقصان اٹھاؤں گا علمی طور پر۔ علم میں نور نہیں آئے گا، روحانیت نہیں آئے گی۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ بال میرے اپنی مرضی کے ہوں، آنے کا وقت میری اپنی مرضی کا، اور میں عالم بھی بن جاؤں۔ جی تو جی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ جی آج نہ ماننے کی صفت یاد رکھے جس طالب علم میں ہوتی ہے، یہ طالب علم کبھی بھی دین علم کے میدان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قلبی طور پہ انشراح نہ ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
یہ بات یاد رکھ لیں، جو مان کر چلتا ہے، اعتماد کے ساتھ اساتذہ سے حسن ظن رکھتا ہے، قلبی تعلق اور محبت رکھتا ہے، یہ تو ایک روحانی کنیکشن ہے نا، اللہ پاک اسے کامیاب کرتے ہیں۔ تو دوسری صفت کامیاب طالب علم کی ہے مان کر چلنا۔ اور ظاہری بات ہے، جب میں نے ایک ادارے میں داخلہ لیا، اب میں ہر اصول کا پابند بھی ہوں، اس اصول کو بوجھ سمجھ۔ اور تیسری آخری بات، یہ جو آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ اپنا اعتقاد بنا لے، عقیدہ بنا لے کہ عزت اللہ پاک نے اسی میں رکھی ہے۔ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ میں علم تو حاصل کر رہا ہوں لیکن متذبذب ہوں، میں طالب علم تو ہوں لیکن خود اس راستے کے بارے میں متردد ہوں، تردد کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہوں، تذبذب کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہوں، دوسروں کی طرف دیکھتا ہوں، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوں، اوہو فلاں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ رہا ہے، فلاں نے پی ایچ ڈی کر لی، فلاں نے ایم فل کر لیا، فلاں نے کیا کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، یہ میرے احساس کمتری کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ انسان اپنی علمی لیاقت بڑھانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں، اہل علم سے ہی ملتے ہیں، کیا کریں اس کے بغیر تو اب ہوتا ہی نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے اور ضروری ہے یہ، صرف اب دور حدیث سے اس علم سے کیا ہوگا؟ اس طرح کے جملے بھی علم دین سے متعلق سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو جو عزت دی ہے نا، وہ اس علم دین کی بدولت دی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور بعض کیا، چلو وہی ابھی سے کوئی یار دنیا کمانے میں لگ جاؤ ورنہ ہی تو پتہ نہیں شاید بھوک سے ہم مر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو اس دین کی برکت سے کھلا رہا ہے، بہت پیر مار لیں آپ، جوتے چٹ کھا لیں، کچھ بھی کر لیں، یاد رکھیں دین کی برکت سے اللہ پاک دیتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک حضرت استاذ جی کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمیشہ فرماتے رہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، فرمایا اس محراب میں اللہ پاک نے رزق رکھا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو حضرت مریم کے پاس کیا پاتے؟ پھل، میوے، رزق، تو فرماتے کہ اللہ پاک نے رزق یہاں لکھ دیا ہے۔ آپ نے اس دن بیان میں نہیں سنا، ابھی جو بیان تھا حضرت مولانا رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم کا، کیا فرمایا؟ بھی مرغے بنتے ہیں طالب علمی میں، جب طلبہ مرغے بنتے ہیں تو عالم بننے کے بعد دسترخوان پہ کیا ہوتے ہیں؟ مرغے ہی مرغے ہوتے ہیں، مرغے ہی مرغے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تک کبھی یہ سنا کہ کسی مولوی نے بھوک سے خودکشی کی ہے؟ شاید زیادہ کھا کر، کہ اس کی تو شاید ممکن ہو لیکن بھوک سے نہیں۔ اللہ پاک چونٹی کو بھی رزق دیتے ہیں، اللہ پاک کتے کو بھی رزق دیتے ہیں، بلی کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو کیا اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا مار دیں گے؟ لیکن آج مجھے یقین نہیں ہے اللہ پاک کے وعدے پر۔ آج میں طالب علمی میں چاہتا ہوں کہ چلو یہ بھی کر لوں، یہاں بھی یہ کام بھی کر لوں، آن لائن یہ بزنس کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، اور نہ یہاں کا رہتا ہوں نہ وہاں کا رہتا ہوں۔ اپنے اس علم پر اس طور پر فخر کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، لیکن اس پر وہ رکھے فخر کہ علم دین کے لیے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے، اور اللہ پاک نے عزت اسی دین میں رکھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان چیزوں میں عزتیں نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں دوسروں کے پاس اسباب دیکھ کر، دنیاوی عہدے یا ڈگریاں یا الفاظ دیکھ کر، دنیاوی چیزیں دیکھ کر ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، او ہو یہ میں نہیں کر سکا، او ہو یہ میں نہیں کر سکا۔ یہ کس کی میراث ہے؟ علوم میراث نبوی نہیں ہے؟ اس میں آج مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، آج میں اغیار کی میراث حاصل کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔
لیکن اپنے پیغمبر کی میراث حاصل کر رہا ہوں، مجھے اس میں شرم آ رہی ہے۔ سفید ٹوپی پہنتے ہوئے آج کے طالب علم کو شرم آتی ہے، رنگین ٹوپی پہننی ہے تاکہ دونوں جگہ چلے، یا چلو اب اگر پابندی ہے اور سفید کے علاوہ چھوڑتے نہیں ہیں، کم از کم ایسی تو پہن لو جس پہ ایسی ایک پٹی کم از کم گھومی ہوئی ہو، جیسے یہ ایک دوسرے کلر کی پٹی تو گئی ہو نا علامتی طور پہ کہ میں پورا یہ والا نہیں ہوں، میں وہ والا بھی ہوں۔ ایک پٹیاں آج کل آئی ہے سفید ٹوپیوں پہ نا، گرے کلر کی، بلیک کلر کی، براؤن کلر کی پٹی، یہ والی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھئی سمجھ لو یار میں پورا یہ والا نہیں ہوں، پٹی ہے، پٹی میں وہ والا بھی ہوں، وہاں بھی چلے۔ آج کے طالب علم کو سفید ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، سفید لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اگر کوئی یہود اور نصارہ کا لباس پہن رہا ہے اس کو تو نہیں آئی، یا میں خود بھی کل کو اگر کسی دفتر جاؤں گا وہ پہنوں گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد یہ ہے کہ ساتر بنائے، کہ ستر صحیح چھپا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں شرم پھر مجھے نہیں آئے گی، لیکن اس حلیے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ کیوں شرم آ رہی ہے مجھے؟ سفید لباس میں، سفید ٹوپی میں۔ آپ نے سکھ دیکھے ہیں نا، سکھ قوم، ان کا کیا لباس ہے؟ وہ ایک بہت بڑی پگڑی پہنتے ہیں، ایک ہی ہے نا، وہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ملے، برطانیہ میں ملے، امریکہ میں ملے، یورپ میں ملے، یا دنیا کے کسی، وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اترے وہ اپنے لباس میں جائیں گے۔ ان کے اگر جو اہل سیاست یا اس طرح کے لوگ ہیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں جائیں گے، اسی حلیے میں جائیں گے۔ لیکن میں اگر معمولی دعوت میں بھی جا رہا ہوں، کوئی خاندان میں تقریب ہے، تو کہ یار یہ والی ٹوپی اتار دوں، تھوڑے سے بال بنا لوں، ورنہ لوگ پتہ نہیں شاید مذاق اڑائیں گے۔ کیوں مذاق اڑائیں گے؟ یہ پیغمبرانہ حلیے میں مجھے شرم آج محسوس ہو رہی ہے، پیغمبرانہ حلیے میں، یہ پیغمبرانہ حلیہ ہے۔ کسی کو اگر اس طرح کا حلیہ اپناتے ہوئے کہ جو غیر شرعی ہے اسے شرم نہیں آ رہی، لیکن مجھے اپنے پیغمبر کا حلیہ بناتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے افسوس کا کیا مقام ہوگا؟ اگر کوئی اپنے دنیاوی کہ میں فلاں کالج میں ہوں، فلاں کلاس میں ہوں، فلاں یونیورسٹی میں، مجھے شرم آ گئی یار میں مدرسے کا نام لوں گا، درجے کا نام لوں گا۔ کیوں آپ علوم نبوت حاصل نہیں کر رہے؟ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر بھی کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ اگر کوئی اپنے مضامین کا نام لے رہا ہے، آپ اپنے مضامین کا نام لیں۔ ہم ان علوم کی نفی نہیں کرتے، وہ بھی حاصل کریں، وہ بھی اچھی طرح حاصل کریں، سرسری نہیں، وہ بھی اچھی طرح حاصل کریں، لیکن یہ جو اصل ہے اس کو مضبوط حاصل کریں، اس میں کمزوری نہیں ہو، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آج ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، تو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ یہ کر لیتے ہیں نہ وہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو یکسوئی محنت اور شوق سے حاصل کریں۔ موبائل ہے، دوستیاں ہیں، یا ہر وہ علت جو اس علم میں قلت اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اساتذہ کی، بڑوں کی، ادارے کے اصول و ضوابط کو مان کر چلیں۔ اساتذہ پر اعتماد، اپنے ادارے پر اعتماد، یاد رکھیں جتنا تعلق ہوگا، قلبی محبت ہوگی اساتذہ سے، اپنے ادارے سے، اللہ پاک اتنا علمی ترقی دیں گے۔ لیکن اگر دل میں قلبی کیفیت خدا نخواستہ صحیح نہیں ہو، اس کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے۔ اگر میری قلبی کیفیت اساتذہ سے متعلق، اپنے ادارے سے متعلق ٹھیک نہیں ہے تو یہ کنیکشن مضبوط ہوگا ہی نہیں، علم میں نور نہیں آئے گا، علم نہیں آ سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چند باتیں عرض کرنی تھی، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام صحابہ اکرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اعزاء اقارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, زبان کو تالو سے لگا لیں, خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادا طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادا طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.